نکاح دو افراد کے درمیان سماجی معاہدہ ہے۔ اس میں نکاح خواہاں وکیل نمائندہ بن کر عورت کی طرف سے شوہر سے یہ کہتا ہے میں نے فلاں کا نکاح تمہارے ساتھ کیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے یا نہیں۔ اور شریعت نے اس نکاح کو اتنا آسان کیا ہے کہ دو گواہوں کے سامنے ایجاب قبول سے وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ اس لیے کیا تاکہ معاشرے کے اندر فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں آسان کی ہیں۔ اور ساتھ میں آپ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، خطبے کے دوران سنتے ہیں، نکاح خوان پڑھتا ہے، جس کے اندر تقویٰ کا حکم دیا گیا، پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے، خدا کا خوف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ چونکہ معاشرے کے اندر جب انسان کے اندر خوف ہو اللہ کا، پھر اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے کیمرہ لگانے، سیکورٹی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ کے مواقع ان کو میسر بھی ہوں گے اور خدا کا خوف ہوگا تو وہ بچ جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے نکاح کو آسان کیا ہے۔ ہم نے غلط رسومات کے اندر، تقریبات کے اندر اپنی طرف سے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب حرام آسان ہو گیا ہے اور حلال بہت مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر نوجوان جو گناہوں کی طرف مبتلا ہو رہے ہیں اور شادیاں کرنا ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایک مہنگائی اور ایک اخراجات اور ایک معاشرے کی رسومات ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے اندر جلد بازی کرو۔ ایک، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تیاری کرو، اور یہ ہے کہ انسان اگر غافل رہتا ہے، سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں ابھی پڑھوں گا اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ اور جب جنازہ حاضر ہو، جنازہ جیسے ہی آئے اس کو رکھا نہ جائے اور اس کی جنازہ نماز پڑھی جائے۔ ہاں، اگر فرض نماز کے دوران بھی جنازہ آ جاتا ہے تو فرض نماز پڑھ کے، سنتیں پڑھ کے فوراً نماز جنازہ ادا کی جائے، نوافل بعد میں پڑھی جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لڑکی جو بالغ ہو اور اس کے برابر کا رشتہ مل جائے تو اس کے اندر دیر نہ کی جائے اور اس کا مناسب رشتہ دے کر، رشتہ طے کر کے اس کی شادی کروائی جائے، تاکہ معاشرے کے اندر گناہ نہ ہوں اور وہ عاقل بالغ ہے۔ تو اس لیے 3 چیزوں کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 موقع تمہیں آ جائیں تو اس میں تاخیر نہ کرو۔ اور نکاح اتنا آسان کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت نکاح وہ ہے جس پہ مشقت نہ ہو، جس پہ پریشانی نہ ہو، جس پہ دشواری نہ ہو۔ کیونکہ ہم نے رسومات کی وجہ سے پورا سال منصوبہ بناتے ہیں اور مال اکٹھا کرتے ہیں، پھر جا کے شادیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر لی جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں پر پیلے قسم کا رنگ لگا ہوا ہے، ایک نشان دیکھا۔ حضور نے پوچھا اے عبد الرحمن تمہارے کپڑوں پر یہ پیلا نشان کیسا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، نہیں، بلکہ فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نکاح کا آسان طریقہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس نکاح کا اعلان کرو اور مسجد کے اندر۔ چونکہ بدکاری ہے یا کوئی گناہ ہے وہ خفیہ اور چھپ کر کیا جاتا ہے، نکاح حلال آسان ہے، اس کا لوگوں کے اندر اعلان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر، مسجد ایک جو ہے بابرکت مقدس جگہ ہے، وہاں پہ اس کی اپنی برکات ہیں، وہاں پہ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جب مسجد کے اندر نکاح ہوتے ہیں تو لوگ شور شغب کے اندر، سیلفیوں کے اندر، شور شرابے کے اندر ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور یہ نکاح ایک سنت عمل ہے، بابرکت عمل ہے، اس کے اندر انسان سونگ، گانے، ڈھول، باجے
اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں مرد عورت کا مخلوطی انتظام ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ان کے لیے، عورتوں کے لیے الگ انتظام ہونے چاہیے۔ ایک ہی جگہ پہ بغیر کسی پردے کے مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں، اور یہ ایک شرعاً بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ معاشرے کے اندر فساد اور فتنہ برپا ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے سیلفیاں لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور پھر وہ ویڈیوز آگے چلتی ہے۔ ہر ایک کے گھر کی پکچر جو ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے تو کیا ہے، ایک عورت جس کو شریعت نے گھر میں رکھنے کا حکم دیا، اور وہ عورت پورا سال گھر میں رہتی ہے، اور شادی کے خوشی کے موقع پر وہ آتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے ان کی سیلفیاں اور ویڈیوز بنتی ہے، اور پھر یہ تشہیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنا